نماز کیا ہے؟ صحابہ کرام احد کے میدان میں خندق کھود رہے تھے کہ 4 نمازیں قضا ہو گئی. کتنی نمازیں؟ بلند آواز سے کتنی نمازیں؟ پچھلے بھی بولیں کتنی نمازیں؟ 4 نمازیں قضا ہو گئی. صحابہ کرام عشاء کے بعد حضور سے کہتے ہیں حضور خندق تو کھود لی مگر 4 نمازیں قضا ہو گئیں تو کیسے پڑھیں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھتے جاؤ جیسے میں کرتا جاؤں ویسے کرتے جاؤ، نماز ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ سجدے کا نام نماز ہے، رکوع کا نام نماز ہے، قیام کا نام نماز ہے، قرات کا نام نماز ہے، قعدے کا نام نماز ہے، تشہد کا نام نماز ہے. میں کہتا ہوں کہ نماز عبادت ہے، اس کا دوسرا نام مصطفیٰ کی ادائیں ہے. جو میرا حبیب کرتا جائے وہ تم کرتے جاؤ، سمجھ لو کہ نماز ہو گئی. کس کو خدا نے آ کے نماز پڑھ کے دکھائی ہے؟ کوئی ایک بندہ تو ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے کہ وہ اس نے ہمیں نماز سکھائی ہے. ہے کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہوا کوئی رتبے والا ہو یا کم رتبے والا؟ رب تو نماز سے ویسے ہی پاک ہے کیونکہ نماز میں سجدہ اور رکوع اور عاجزی اور تذلل ہے، اور رب اس سے پاک ہے. عبادتیں جتنی بھی ہیں رب کی، ان کا دوسرا نام مصطفیٰ کی ادائیں. روزہ اگر عبادت ہے تو رکھ کے کس نے دکھایا؟ مصطفیٰ نے. زکوٰۃ عبادت ہے تو ڈھنگ کس نے سکھایا؟ مصطفیٰ نے. اگر حج عبادت ہے تو کر کے کس نے دکھایا؟ میرے آقا نے. رب کی ساری عبادتیں لے آؤ، کوئی بھی عبادت رب کی ادا نہیں ہے، مصطفیٰ کی ادائیں ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. کوئی ایک عبادت تو دکھا دو جو رب نے کر کے دکھائی ہو. کوئی رب نے نہیں کی. بہانہ عبادت کا ہے. کیا کہا میں نے؟ بہانہ. در حقیقت اللہ اپنے پیارے کی ادائیں قیامت تک زندہ رکھنا چاہتا ہے، قیامت تک زندہ رکھنا چاہتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے دیکھتے جاؤ جیسے میں کرتا جاؤں ویسے پڑھتے جاؤ، تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں گی. حضور نماز خود قضا پڑھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ قضا پڑھ رہے ہیں. کتنی نمازیں؟ 4 نمازیں. میں نے آقا کی روح کے سامنے ہاتھ باندھ کے عرض کی حضور 4 نمازیں قضا آپ ادا فرما رہے ہیں. ادھر آپ کا کرم ہوا تو علی کی 1 نماز قضا ہوئی تھی، وہ بھی ادا پڑھوائی آپ نے. آقا یہ قضا کیوں پڑھی؟ فرمایا اپنی امت کو بتانے کے لیے. ادا پڑھو تب بھی میری سنت سمجھ کے، اگر قضا پڑھو تب بھی میری سنت سمجھ کے. میرے آقا نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ اگر کوئی سو گیا، اس کی آنکھ نہیں کھلی اور نماز گزر گیا وقت، تو اٹھتے ہی سب سے پہلے بھاگے، وضو کرے اور نماز پڑھے، کسی سے بات نہ کرے. جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوگا رب فرشتوں سے کہے گا قضا کا ثواب نہیں لکھنا، ادا کا لکھنا. اللہ وہ کیوں؟ فرمایا سو جو گیا تھا، سو جو گیا تھا، آنکھ نہیں کھلی اس کی. تم نے دیکھا نہیں کہ آنکھ کھلتے ہی کس بے چینی سے، کس تذبذب سے، کس اضطراب سے یہ بھاگا وضو کے لیے، اور اس نے پہلے نماز پڑھی، دنیا کا کوئی کام نہیں کیا. اگر اس بے چینی کو دیکھ کے بھی میں اس کو قضا کا ثواب دوں تو وہ جس نے قسمیں اٹھائی تھی بیٹھ کے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا وہ تو خوش ہوگا. میں اس کو خوش کیوں کروں؟ میرے بندے صرف اپنے دل کا قبلہ درست کر لے، پھر جتنا مانگتا جائے گا وہ بھی دوں گا، اور اپنی رحمت سے بن مانگے بھی دوں گا. اس لیے فرمایا جب میرا بندہ
میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف بھاگ کے آتا ہوں. جب میرا بندہ میری طرف 1 قدم اٹھاتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم اٹھا کے آتا ہوں. رب نے دیکھا ہے کہ یہ قضا کر چکا ہے نماز، مگر اٹھا، رویا، بے چینی سے بھاگا اور نماز پڑھی تو رب نے کہہ دیا قضا کا نہیں، ادا کا ثواب لکھو. فرمایا اگر میرا کوئی بندہ کام میں اتنا مشغول ہوا یا کسی پریشانی میں اتنا غرق ہوا کہ اس کو نماز کے وقت کے گزرنے کا احساس نہ ہوا، مگر جو ہی اس کو یاد آیا اس نے فوراً نماز قضا ادا کر لی، تو فرمایا اسے بھی قضا کا ثواب نہیں، اللہ قضا پڑھی ہے، فرمایا پڑھی قضا ہے مگر ثواب اسے ادا کر دو. تم نے دیکھا نہیں کہ اس شیطان نے جس طرح آدم علیہ السلام پر نسیان طاری کر دیا تھا اور جنت سے نکال دیا تھا، یہ بھی تو اسی کا بیٹا ہے، اس نے اس پر نسیان کیا، جو ہی نسیان کا پردہ چاک ہوا بھاگا اور میری بارگاہ میں جھک گیا، اس لیے قضا کا ثواب نہیں ادا کا دوں گا. اس لیے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ارے راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں.